یمن میں ایک بچہ فوت ہوا، تو وہاں یہ دیہاتی جیسے ہمارا محلہ خیر خائی کا یہ نہیں ہے گھر صاحب، وہاں اس کی بچے کی ماں نے ایک گورکن کو قبر کھودنے والے کو فون کیا کہ میرا بچہ فوت ہو گیا ہے، اس کے لیے قبر تیار کریں۔ اس نے قبر تیار کی، جنازہ ہوا، بچے کو دفنا دیا گیا۔ دوسرے دن ماں اپنے بیٹے کی قبر کی اجرت پیمنٹ کرنے کے لیے گئی، مزدوری دینے کے لیے گئی۔ جب اس گورکن کے پاس گئی، قبر کھودنے والے کے پاس گئی تو اس سے پوچھا کہ کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا ماں پہلے یہ بتا کہ تیرا بچہ کیا کرتا تھا؟ کیوں؟ نے کہا دراصل بات یہ ہے کہ مجھے عرصہ ہوا ہے قبرستان میں قبریں کھودتے ہوئے، لیکن جب میں نے اس بچے کی قبر کھودی، جو ہی میں نے قبر تیار کی، ٹھنڈی ہوائیں، خوشبوئیں اور پھول جیسا ماحول مجھے نظر آ گیا، ایسے محسوس ہوتا تھا کہ یہاں فرشتے اور حوریں آ گئی ہیں۔ میں حیران ہو گیا، تیرا بچہ کیا کام کرتا تھا؟ انہوں نے کہا میرا بچہ حفظ کرتا تھا۔ سبحان اللہ، بڑا خوش ہوا۔ ماں نے پیسے دیے، اس نے لے لیے۔ کچھ عرصے کے بعد، سال 2 سال کے بعد اس کا ایک اور بچہ فوت ہو گیا۔ پھر اس نے اس کو فون کیا، اس نے قبر بنائی، جنازہ ہوا، بچے کو دفنا دیا گیا۔ اگلے دن پھر وہ پیمنٹ کرنے کے لیے گئی تو اس نے پوچھا کہ امی یہ آپ کا بیٹا جو ہے یہ بھی حافظ قرآن تھا، یہ قرآن پاک حفظ کرتا تھا؟ میں نے کہا نہیں۔ میں نے کہا کیوں بیٹے؟ فرمایا جو برکات میں نے آپ کے پہلے بیٹے کی قبر میں دیکھی تھی وہی منظر میں نے اس کی قبر میں دیکھا۔ اس نے کہا بیٹا دراصل بات یہ ہے کہ یہ میرا بیٹا مل میں کام کرتا تھا، لیکن اپنے بھائی کو جب وہ پڑھتا تھا تو ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ بھائی میں تو نہیں پڑھ سکا، لیکن اللہ نے تجھے پڑھنا نصیب کیا ہے، اگرچہ میں مل میں کام کرتا ہوں، آپ کے پڑھنے پر جو خرچہ ہوگا میں دینے کے لیے تیار ہوں، آپ ہمت کر کے پڑھتے رہا کریں، خرچے کی پرواہ نہ کریں، وہ میرے ذمہ ہو گیا۔ اگرچہ وہ حافظ نہیں بن سکا، پہلے فوت ہو گیا، تو اس کو حافظ بننے کی وجہ سے اللہ نے نوازا، اور اس کو اس کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ نے وہ ثواب عطا کیا۔ اسی لیے میرے عزیزو آپ ہمت کریں، کوشش کریں، پڑھیں۔ حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں، میں طلباء کو بات کر رہا ہوں، میری طرف دیکھو، آپ ادھر ادھر نہ دیکھیں۔ میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، آپ سے چھوٹا تھا میں پڑھنے لگا، اگرچہ پہلے سکول میں بعد میں مدرسے میں۔ آج تک میں نے کوئی پریشانی نہیں دیکھی رزق کے بارے میں، کپڑوں کے بارے میں، سواری کے بارے میں۔ اب اندازہ کریں جو دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرتا ہے اللہ خود اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ دیکھو تمہارا قرآن پاک ہوتا ہے، قرآن پاک پر غلیف ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرآن پاک کا غلیف جو ہے وہ اگر نیچے گرا ہوا ہو تم برداشت کرتے ہو؟ اس کو اٹھاتے ہو، چومتے ہو، سر پر رکھتے ہو، اونچی جگہ پر رکھتے ہو، کہ وہ قرآن نہیں ہے، قرآن کا غلاف ہے۔ بالکل۔ اور اس کی قیمت کیا ہے؟ 5 روپے، 10 روپے، 20 روپے، پہلے تو کوئی لیتا نہیں، اس پر پاؤں رکھنا گوارا نہیں کرتے۔ اور یہ 5000 3000 کی دری ہے، اس کے اوپر آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے۔ اب یہ دیکھو کہ دری پر پاؤں رکھنے میں تمہیں ذرا برابر بھی پریشانی نہیں ہوتی، غلاف پر پاؤں کیوں نہیں رکھتے؟ کہ قرآن کا اس کے ساتھ، اگر غلاف کا جس کی کوئی قیمت نہیں ہے اس کا قرآن کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا تو اس کو اتنا عظمت مل گئی، تو جب آپ کا سینہ قرآن کے ساتھ جڑ جائے گا تو اس پر فرشتے بھی اس کی عظمت کا مقابلہ نہیں کرتے۔ ہمت کر کے پڑھتے رہیں۔ میں اہل علاقہ سے کہوں گا